الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربیع الاول کے مہینے میں ہر جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منبر پر اور کرسی پر بٹھاتے تھے اور پھر ان کی پشت کو تھپکی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے۔ اور پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار گنگناتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اشعار سنتے تھے، جس کو ہم نظم نعت وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے پوری۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا یہ عین عبادت ہے۔ آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بھی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننا بھی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو اس آقا کے ساتھ جوڑ دے۔ اس کے ساتھ جوڑے بغیر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے بغیر کوئی کامیاب ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو رب العالمین کا محبوب ہے اور یہ حکم دیا کہ اگر تم کو بھی میرا محبوب بننا ہے، یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے، تو اس صورت میں تمہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں جوڑا تو اس صورت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسی کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا کی چہل پہل بنائی ہے، اور یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے
وہ اسی کی چہل پہل کی وجہ سے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ ساری دنیا کی چمک دمک موجود ہے. اسی لیے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہم لوگوں کو عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور مذہب کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے نہیں، مسائل کے اعتبار سے ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، اور مسلک کے اعتبار سے ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. دوسرے فرقے اس سے نکل جائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس وقت بھی قبر اطہر میں زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ نے اس عقیدے کو نہیں مانا، دوسرے فرقے، میں کوئی سبق نہیں پڑھا رہا ہوں ورنہ حیات النبی پر آپ کو لے جاتا کہ حیات النبی کتنا بڑا مسئلہ ہے. میں تو ایک بات اپنی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا کی چہل پہل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں اس بات کو پیش کرنے کے لیے میں نے دلیل کے طور پر آپ کو یہ بات بتلائی کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں، اس وقت قبر اطہر میں زندہ ہے. اسی لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ، ہماری جگہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ درود پہنچایا جاتا ہے، وہ درود پہنچایا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس صورت میں دنیا کا نظام بھی ختم ہو جاتا. دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں بالکل حیات ہے، اور وہ ہماری ساری کیفیات کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. اگر آپ کو اور بات میں ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ساری فضائی، ساری چیزوں کی وہاں پر سیر کر کے جب تشریف لائے دنیا میں، تو اس موقع پر خانہ کعبہ کا جو کڑی لگائی تھی وہ کڑی بھی اپنی جگہ پر بالکل تلی ہوئی تھی، اپنی جگہ پر بالکل ساکت تھی، اور جو پتا درخت کا یوں تھا تو یوں ہی رہا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائے تو اب اس کو ہلنے کی ہمت ہو رہی ہے. میں یہ دلیل دے رہا ہوں، نیچے اتر کر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. یہ بات آپ سمجھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ کام، یہ دنیا میں یہ ساری چیزیں یہ موجود ہے. لیکن ہمیں صورت پر نہیں جانا ہے. صورت تو اس کی اتنی پیاری ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو عجیب طرح سے بنایا ہے. احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں احسن منک لم ترقت عینی، میں نے میرے آقا سے بہتر خوبصورت چہرہ یہ میں نے کسی اور کا نہیں دیکھا. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس میں صفات ابو بکر کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت امام بخاری لائے ہیں، اور وہاں پر یہ ثابت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کے چہرے کی تجلی اس قدر تھی کہ میں رفیق غار تھا، جگری دوست تھا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے
کے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر پایا، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک کیا ہے، اسی لیے تو جانشین بنے امت میں، امت کے تمام افراد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے تمام افراد میں اگر کوئی سب سے پہلا نمبر رکھتا ہے تو وہ ابو بکر رکھتا ہے، ابو بکر رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے انہوں نے بہت ہی زیادہ خدمت کی۔ ابو بکر فرماتے ہیں زندگی پوری ہو گئی لیکن کبھی آنکھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں، چہرے کی تازگی ہی اتنی تھی کہ میں کیسے آنکھ ملاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بلکہ ابو بکر تو آگے بڑھ کر یوں کہتے ہیں میں نے جب بھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اس موقع پر میں نے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے چہرے سے خوشبو بھی پائی، میرے آقا کے چہرے سے خوشبو بھی پائی۔ وہ صورت کا تو کوئی مقام ہی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ تو بعد از خدا قصے مختصر، تو ہی قصہ مختصر لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، لیکن اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہو سکتا ہے تو آمینہ کے لال، یتیموں کے والی اور غمگساروں کے مسیحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قلم توڑ کیے سب نے، بیان سب کی کس گئی، ہزار بار بشویم دہن جمشکو گلاب ہنوز بارے تو گفتن کمال بیادبیز۔ شاعر یہ کہتا ہے میں میری اس زبان کو ہزار مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو لوں پھر بھی آقا تیرا نام لینا میرے لیے بھی ہے، پھر بھی تیرا نام لینا میرے لیے بھی ہے۔ صورت تو میرے آقا کی عجیب ترین صورت تھی۔ اللہ ہم تمام کو اس نبی کا دیوانہ بنائے، اس نبی کا دیوانہ بنائے، لیکن ہم کو ضرورت ہے سیرت کی۔ اللہ کے نبی جو ادا کرتے تھے اس ادا کی ضرورت ہے، اس ادا کی ضرورت ہے۔ میرے آقا جو کر کے گئے وہ کام ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے، اور وہی کام اگر ہم کریں گے تو اس صورت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں صورت میں ان کی تقلید نہیں کرنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں سیرت میں کرنا ہے۔ آقا کے اخلاق کیسے تھے، آقا کی زندگی کیسی تھی، یہی ایک واحد انسان ہے جس کی پیروی کرنے کا تمام انسانوں کو حکم دیا کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح کو پہنچ جائے گا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، ایک مکمل انسان، ساری چیزیں عملی اور پریکٹیکلی کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے آقا کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ میرے آقا کی سب سے بڑی خصوصیت خدمت خلق تھا۔ خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ یہی وجہ ہے مکہ المکرمہ کی زندگی میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں بھی خادمانہ زندگی گزارتے تھے اور شام کو بھی خادمانہ زندگی گزارتے تھے۔ مکی دور میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہی خدمت کی ہے، اور خدمت کر کے ہی اپنے آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ خادم سمجھا کرتے تھے۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مخدومانہ سیٹ پنا نہیں آیا میرے آقا کی زندگی میں۔ آج دو بول آ جاتے ہیں تو سیٹ بن جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یوں بیل بجائے اور آوے، ذرا ایک منٹ دیر ہو گئی خادم کو تو یوں کہے گا شرم نہیں آتی بیل بجا رہا ہوں۔ میرے آقا کی زندگی میں کوئی اس
طرح کی بات نہیں تھی۔ روایتوں میں ایک مضمون بیان کیا ہے، ایک عورت اپنے بچے کا انتقال ہو گیا تھا تو قبر میں جا کر قبر کے اوپر وہ خوب رو رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اس عورت کو کہا صبر کر لے، کامیاب ہو جائے گی، صبر کر لے، کامیاب ہو جائے گی، اور تیرے بیٹے کے لیے بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو اسے اس قدر رو کر تو اسے دوبارہ نہیں پا سکے گی۔ وہ عورت اپنا واقعہ یوں بیان کرتی ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا جا جا۔ وہ عورت کہنے لگی جا، تجھے اگر یہ مصیبت پہنچتی تو تجھے سمجھ میں آتا، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ صبر سے کام لے۔ کس کو کہہ رہی ہے عورت؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ارے تو جانتی بھی ہے پاک پگلی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب یہ گھبرا گئی، ارے مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ بات کر لی۔ وہ دوڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ پر پہنچتی ہے تو پہلا جملہ کہتی ہے، میں نے آقا کے دروازے پر کوئی دربان اور سیکیورٹی نہیں پایا۔ یہ پہلا جملہ کہہ رہی ہے، میں نے میرے آقا کے دروازے پر کوئی سیکیورٹی نہیں پایا۔ جو بھی فقیر قسم کا آدمی بھی آقا سے ملنا چاہتا تھا وہ بغیر اجازت اور پرمیشن کے مل سکتا تھا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صحابی رسول ہو، جو کوئی بھی ملنا چاہتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر پرمیشن کے وہ مل سکتا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ صبر تو پہلے ہی موقع پر ہوا کرتا ہے، تجھے صبر سے کام لینا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مخدومانہ زندگی نہیں تھی، سیٹ پنا مخدوم اور خادم و نوکر رکھنا اور اپنے آپ کو سیٹ سمجھنا، یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کام کیا ہے، دنیا میں امن و سکون کو قائم کیا ہے، تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمانہ زندگی کیا۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لوگوں کو، صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس چل رہی تھی۔ ایک عورت آئی اور کہا اے محمد ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھے کہ اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، اس لیے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سائٹ ہو گئے اور کہا ادھر آ کر اپنا مسئلہ بیان کرو، تو کہا آپ باہر کو آؤ، آپ باہر کو آؤ۔ اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قربان جائیے، کتنا بڑا دلہارا، کوئی لا الہ الا اللہ زندگی بھر پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مکہ المکرمہ جائے اور مدینہ پاک کی دھرتی پر نہ جائے، وہ بالکل اس کا حج بھی ناقص بتلایا ہے بعض علماء نے، کہ وہ وہاں نہیں جاوے کہ پہلے لوگ تڑپ کر ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ دونوں جز ہے، لازم ملزوم ہے، حج تو ادا ہو جاتا ہے، یہ تو عشق کی بات ہے، یہ تو عشق کی بات ہے، حج کے فرائض تو یہاں ہی ادا کرنا ہے مکہ المکرمہ میں۔ لیکن ہر حاجی کی ایک طرف ہوتی ہے کہ جب وہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا ہوگا تو اس کی یہ قسمت بھی زور کرے گی اور وہ اپنے قسمت پر نازا ہوگا کہ وہ مدینہ پاک میں بھی ضرور پہنچنے کی تمنا کرے گا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو اس کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہے اور وہ
وہ یہ کہتا ہے میں کس وادی میں یہاں پر آ چکا ہوں جہاں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خادمانہ زندگی اختیار کرتے تھے۔ اتنی بڑی پوسٹ ہونے کے باوجود آقا کس طرح سے خدمت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو ایک ہی نصیحت تھی، اسی لیے سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے مدینہ پاک میں میرے آقا کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ باہر کے حملوں کی فکر، مشرکین مکہ کی فکر، اور اندر میں بھی جو یہودی لوبی کام کر رہی تھی اور یہودی لوبی کی بھی فکر، وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے اور قبیلے بنو قریظہ اور قبیلے بنو نذیر اور قبیلے غطفان، یہ لوگ باہر کے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کراتے تھے۔ آستین کے سانپ بن کر ان کو سنبھالنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ صحابہ کو دین سکھانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ ایک اچھا سماج تشکیل دینا، ایک اچھا معاشرہ بنانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، یہ کام تھا، یہ ڈیوٹی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سارے کام کاج کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بھی وقت ملتا تو میرے آقا لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا بھی وقت ملتا یہ سارے کام کاج کرنے کے ساتھ، یہی تو وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آقا اپنے ازواج مطہرات کے یہاں معمول کے مطابق جانے لگے۔ راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو نابینا تھی، اس کی آنکھ نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کے قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں جب بھی فرصت ملی تو میرے آقا نے اس طرح سے کام کر دیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ گاڑی پر بٹھا کر لے جانا ہو تو ابھی اپنے کو چین نہیں آتا ہے کہ نہ بھائی اپنے گھر کو بٹھا لے، کچھ ہو جاوے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری سوچ ہے۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، آپ کے پاس سواری موجود ہے لیکن آپ بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وحی کے موقع پر جبرائیل امین کو اپنے اصلی حالت میں دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر آقا کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں اور آقا کو سر پر بوجھ آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گڑبڑ ہو جاتی ہے اور یوں کہنے لگتے ہیں میں ضائع ہو جاؤں گا، میں اب ختم ہو جاؤں گا، میں اب نہیں جی پاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر میرے آقا کو قسم کھا کر کہا واللہ لا یکزیک اللہ ابدا، قسم بخدا آپ ضائع نہیں ہو سکتے، ابھی تو آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ میرے آقا کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کر رہی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، میرے آقا تو لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، میرے آقا تو لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ آقا نے بوجھ اٹھا کر بتلایا، بات نہیں کی۔ اخلاق آداب ظاہری چیز کا نام ہے، اخلاق اندرونی چیز کا نام ہے۔ اور کسی کے اوپر فتویٰ مت دے دو کہ یہ بہت با اخلاق ہے جب تک کہ اس کی زندگی سے آپ کو اخلاق نمایاں کرے۔ اخلاق تو اندر کی چیز ہے، ایمان اندر کی چیز کا نام ہے، اور نبی کی زندگی اسوہ حسنہ اس کا دوسرا نام اخلاق ہے۔ وہ اخلاق تو اندر کی چیز کا نام ہے، جب تک وہ اپنی زندگی میں اس کو نہیں نبھاتا ہے وہاں تک وہ بہت صوفی بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے علامت قیامت کو بیان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری چیزوں کو بیان کیا،
ظاہری چیزوں کو بیان کیا، اور اخلاق کی بلندی کے لیے تو اندر کی چیز کو بیان کیا۔ ہم لوگ کسی کے لیے کوئی بہت ہی زیادہ پہلے سب کا پابند ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ بہت اچھا شریف انسان ہے، اور ایک ہی بیچارے کی رکعت جاتی ہو تو ہم اس کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، یہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اگر وہ زندگی میں نبھاتا ہے تو آپ فتویٰ بلا جھجک دے دیجئے کہ یہ شریف النفس انسان ہے، اور اگر یہ پہلی سب کا آدمی ہے، اس کی زبان کڑوی ہے، اس کے اخلاق بدکردار ہے، تو آپ فتویٰ نہ دو کہ یہ ایمان کامل۔ آپ سمجھو سیرت کا نام اخلاق کی بلندی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے بتایا ہے، چھوڑو اپنے سارے مزاج کو، چھوڑو اپنے ساری کرسیوں کے نشے کو، چھوڑو اپنے سارے لڑائی جھگڑوں کو، چھوڑو یہ حسد اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یہ کینہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یہ بغض و عداوت اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہوگا تواضع آئے گا، اخلاق ہوگا لوگوں سے درگزر کرنا آئے گا، اخلاق ہوگا لوگوں کی مدد کرنا آئے گا، اخلاق ہوگا لوگوں کو معاف کرنا آئے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی اخلاق والا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے اندر پہلی صفت پیدا ہوتی ہے کہ میرے آقا تواضع کے پیکر تھے۔ حضرت صفیہ خیبر کے موقع پر میرے آقا کے ساتھ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کرنا تھا، صفیہ کو صحابہ کی جماعت وہاں کری تھی، میرے آقا آرڈر دے دیتے ارے کوئی پتھر لے آؤ، کوئی اسٹول اور ٹیبل لے آؤ، میرے آقا نے یوں نہیں کہا، میرے آقا نیچے کو بیٹھ گئے اور صفیہ سے کہا یہاں پیر رکھ لے اور تو پھر سواری کے اوپر چڑھ جا۔ یہ میرے آقا نے کر کے بتایا۔ تواضع اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق والا بنتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں تواضع آ جائے گا، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی میں یہ کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اپنا حق ہونے کے باوجود وہ چھوڑ دے گا، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرے گا۔ آج اس وقت کا سروے یہ ہے کہ ہندوستان کی کورٹوں میں دوسرے لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہندوستان کا سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کورٹوں کے چکر لگاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑائی جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے بالکل تہس نہس کر دیا ہے۔ کتابوں میں حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب واقعہ لطیفہ ہنسنے کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کام کی بات لکھی ہے۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کیکڑا جو مچھلی کی طرح آتا ہے، کیکڑا کیا بولتے ہیں گجراتی میں؟ کرچلا جو ہوتا ہے کیکڑا، حنفیہ کے یہاں تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کے کھانے کی گنجائش ہے، وہ کھا سکتے ہیں، کرچلو جس کو بولتے ہیں بیچتے بھی ہے۔ تو وہاں پر ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر اس کی بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں الگ الگ جگہ سے وہاں پر یہ کرچلا جو ہے یہ وہاں پر لایا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے آیا، تو پوری دنیا سے جب ہندوستان میں آیا تو اس صورت میں سب نے پیکنگ کر کے بھیجا کہ بالکل اس کو وہ باہر کو نہ نکلے اور یہ بالکل سیف اور تازہ رہے، اس طرح سے اس کو وہاں پر بھیجا۔
لیکن ہندوستان کی جگہ جگہ سے جب گیا تو اس کو ایسے ہی بیچ دیا، تھیلی میں ڈال کر بیچ دیا. تو وہاں کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جو وہاں دینے کے لیے، مال سپلائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب نے کہا بھائی ہم تو اتنا پیکنگ کر کے لائے ہوئے ہیں اور آپ نے تو کچھ پیکنگ نہیں، ایسے ہی آپ نے تو تھیلی میں تھما لیا، کیا بات ہے؟ فرمایا ہر ایک رچنا یہ کوشش کرتا ہے یہ باہر کو نکلے تو میں بھی اس کا پیر پکڑ کر نکل جاؤں. یہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لطیفہ لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ جو لوگ بااخلاق بن کر زندگی گزار رہے ہیں ان کا حال یہ ہے، وہی کسی کے دھندے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی کسی کی دکان پر لات مار رہا ہے، وہی کسی کے اوپر کچھ انگلی اٹھا رہا ہے، وہی لڑائی جھگڑا کر کے اور سیب بن کر گم رہا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ شریعت کا پابند ہوں. حضرت نے ایک اور مضمون وہاں پر ثابت کیا ہے. میں تو یہ مضمون ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اخلاق آئیں گے تو اس صورت میں آپ کے اندر تواضع آئے گا، آپ کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر پیدا ہوگا، آپ کے اندر لوگوں سے درگزر کرنے کا ہنر پیدا ہوگا، آپ کے اندر اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کو حق دینے کا ہنر پیدا ہوگا. اور نمبر 4 کے اوپر آپ اخلاق کے بڑے پیمانے پر پہنچ جائیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی. میرے بھائیوں یہ پورا مقدمہ میں نے اس لیے باندھا ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ حوادثات کی خبریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں بیان کر دی ہے اور اپنی کتابوں میں، اپنے احادیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پیشن گوئیاں بیان کر دی ہے. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیرت کے پہلو کو اختیار کریں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بروز ضلع بہت ہی زیادہ پسماندگان کا شکار ہے اور اس وقت جگہ جگہ پر کس طرح سے لوگ پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہم سب آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے. ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنانا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرضہ لے لیا اور قرضہ لینے کے لیے وہ یہودی آیا، حضرت انس سے نہیں بن رہا ہے تو اس کو تھپڑ مار دیا. حضرت انس کو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک صحابی جا رہے تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آواز دی، فرمایا دجانہ کچھ ہو تو یہاں پر لگا دو، انس کو مار رہے، یہودی مار رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو بہت کم پونجی ہے. حضرت ابو دجانہ میرے آقا کی تکلیف کو سمجھ گئے اور انہوں نے اسی وقت تمام صحابہ کو جمع کر دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بولی لگائی. اپنی جو سیرہ تھی یعنی جنگ کے موقع پر جو ایک کوٹ پہنا جاتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے تاکہ سامنے سے اگر کوئی تیر لگے تو نہ لگے، بدن کے اوپر سیرہ تھی. میرے آقا نے اس کا نیلام کیا، فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں کون لے گا، یہ لے لو، خرید لو اور پھر تم میرے بھائی کی یعنی انس کی مدد کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب مال، اپنی سیرہ یہ بیچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جتنی روایات بیان کی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کی پریشانی کے اوپر وہ اپنا دل دکھنا، اس کا دل دکھ نہ جائے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے زندگی بھر اگر کوئی صبح میں یہ کیفیت سناتا، حضرت کو کوئی ملنے والا آتا اور یہ کہتے حضرت فلاں جگہ پر بہت ہی زیادہ پریشانی ہے تو حضرت پورا دن کھانا نہیں کھاتے تھے، حضرت پورا دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے میرا بھائی
پریشان ہو اور میں لقمہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے ابھی کل پرسوں طلبا جو ہمارے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، میں نے کہا ایک بخاری شریف پڑھانے والے کو اللہ جتنا اجر دے گا اس سے زیادہ اجر میں آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے پانی میں جا کر جو لوگوں کی خدمت کی ہے اس پر اس سے بھی زیادہ اجر کے فیصلے میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان فرمائے۔ میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان فرمائے، مومن تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، مومن وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ یہ مومن کا تعارف بیان کیا ہے قرآن و حدیث میں، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کو مومن کہا ہے، اور جو اپنے لیے جیتا ہے اس کو کافر کہا۔ یہ فرق قرآن نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیٹ پالنے کے لیے ہم کو ضروریات پوری کرنے کا مکلف بنایا، مسلمان صرف ضروریات پوری کرے ورنہ وہ دوسروں کی فکر کے لیے اپنا کام کیا کرے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، جو آدمی کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیوں کے وعدے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور ایک حدیث میں تو میرے آقا نے یہاں تک کی بات کہہ دی، جو اپنے بھائی کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے اور اس کو مصیبت میں دیکھتا ہے، اور جب اس کی مصیبت کو ختم کر کے اس کے چہرے کو خوش کر دیتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس کا صلہ جنت کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے یہاں تک کی بات بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم سے جو ہو جائے، آقا نے بہت احسان کر دیا ہے ہم پر، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ آقا نے یہاں تک کی بات کہہ دی، کھجور کا آدھا حصہ بھی تم دے سکتے ہو، اتنا بھی دے دو، تمہارا کام بن جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اس موقع پر ہم سے جو بھی ہو جائے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی، بلکہ میں ایک بات تاریخ کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کا تو وعدہ ہے اور حدیث کا تو وعدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے ہر کچے اور پکے مکان میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہونے والی ہے، اور یہ ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس طرح سے غیر مسلموں کی مدد کر کے ایمان کی طرف مائل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ہم وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مومن قوم ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے، یہی ایک صفت ہے جس پر میرے آقا نے یہ کہا ہے، امت محمد ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی۔ اس امت کے پاس ایک صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سخاوت کی صفت ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو اللہ نے ایک بار کی ہلاک کر دیا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، وہ ایسے موقع پر دل کھول کر مدد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ قوم اور یہ امت ایک ساتھ کبھی ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ غیر مسلموں کا بھی یہ کہنے پر وہ لوگ مجبور ہیں کہ ہمارے تو نہیں، لیکن آپ ہی کے لوگ بلا تفریق جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں، ایک ایمان والا ہی اپنے ایمان کی چنگاری کے بلبوتے پر وہ بلا تفریق کے قوم کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خدمت کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مشکات شریف کی میرے سامنے آ رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا، وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اور ایک آدمی جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا تھا، وہ اس کو پہچانتا تھا۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، جہنمی آدمی، ارے تجھے معلوم بھی ہے تو میرا پڑوسی تھا، ایک محلے میں رہتا تھا، اور میں نے تیرے ساتھ ایک سلوک کیا تھا۔ فرمایا کون سا سلوک کیا تھا؟ فرمایا ایک مرتبہ تیرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا، میں نے تیرے لیے
وضو کا پانی دیا تھا تو آج اپنے اللہ سے درخواست کر لے کہ اس کے پاس ایک نیکی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، وہ جنتی آدمی یہ فیصلہ کرے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس نے مجھے ایک مرتبہ پانی دیا تھا جس کی وجہ سے میں نے وضو بنایا تھا، اللہ یہ کہیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم تو گواہ ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی انگلی پکڑ کر تو اس کو بھی جنت میں لے جا۔ اللہ پاک ہم تمام کو اچھے کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے، سیرت اسی کو کہا جاتا ہے، سیرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرے آقا کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کر دے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان بھائی چاہے مال کے اعتبار سے مدد نہیں کر سکتا ہے تو دعا کے ذریعے سے تو ضرور مدد کر سکتا ہے، تو آنسو تو ضرور بجھا سکتا ہے۔ دنیا کی آگ یہ ہواؤں کے تھپیروں سے بجھ جاتی ہے، دنیا کی آگ یہ چند گھنٹوں کے بعد بجھ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ یہ نہیں بجھتی ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے جو آنسو کے قطروں سے اللہ بجھا دے گا۔ اگر ہم نے مصیبت زدہ کی وجہ سے ہم نے کسی کے لیے تو آنسو بہا دیے اور یہ کہہ دیا اللہ تو سب کی تکلیف تو ہی جانتا ہے، اللہ سب کے حالات کو بلند ختم فرما دے، سب بے گھروں کو آباد کر دے۔ اگر آپ نے جو آنسو بہا دیے اس کی تو زندگی بنے گی لیکن آپ کی قیامت بھی سمر جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو عملی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتشر مضمون ذہن میں آتا گیا، بولتا گیا، اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔